السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جان سے زیادہ عزیز بچوں اور بچیوں، عظیمی تمام وہ لوگ جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں اور وہ لوگ جو یہاں تشریف فرما نہیں ہیں، میں اس وقت بہت ہی مختصر معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان معروضات میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح سے. بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جسم بغیر روح کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارا تجربہ ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد بچپن گزار کر جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد جوانی کے پورے تقاضے پورے کر کے بوڑھے ہوتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ ایسا ایک مرحلہ ہے کہ جس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، اور جب انہوں نے اپنا کام پورا فرما لیا تو وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے سامنے ہے کہ جو بھی بندہ یا جو بھی مخلوق یا جو بھی شے اس دنیا میں آتی ہے جس کو ہم پیدا ہونا کہتے ہیں،
وہ مختلف ادوار دنیا میں گزارتی ہے، جس کو ہم بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سارے ادوار گزار کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے، علم سے مراد یہ ہے کہ مشاہدہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے اور پیدا ہونے کے بعد کیوں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس میں کسی کے لیے بھی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جوان ہونا، بوڑھا ہونا، ہر اس شخص کے لیے ایک عمل ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور وہ مختلف ادوار سے گزر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مذہب ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو دراصل وہ ایک امتحان گاہ میں آتا ہے اور امتحان میں پرچے حل کرتا رہتا ہے۔ پرچے اگر صحیح حل ہوتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، قرآن و حدیث سے متعلق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، اس دنیا میں جو کچھ وہ کرتا ہے مرنے کے بعد اس کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ نتائج ہی اس کی زندگی ہے۔ یعنی ایک زندگی ہماری پیدا ہونے سے پہلے ہے جس کو اولیاء اللہ، بزرگان اعظام، پیغمبران کرام علیہ الصلاۃ والسلام عالم ارواح کے نام سے متعارف کراتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک دور آتا ہے، اس کو عالم امتحان کہتے ہیں، عالم دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ایک اور عالم ہے جہاں امتحان میں پاس یا فیل ہونے کی خبر ہمیں ملتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کوئی بندہ یہاں پیدا ہوتا ہے، اگر لڑکپن تک روح اس کا ساتھ دیتی ہے تو وہ جوان ہوتا ہے، جوانی تک اگر روح اس کا ساتھ دیتی ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جو کچھ بھی وہ اعمال و حرکات کرتا ہے اس میں بھی براہ راست روح کا عمل دخل ہے۔ ہم کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمارے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے۔ تقاضا کب پیدا ہوتا ہے، بھوک کب لگتی ہے؟ جب ہمارے اندر روح موجود ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم، میٹھے، کھارے اور کڑوے میں تمیز کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے اندر روح ہوتی ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں، گرمی سردی کا احساس لباس پہننے کے بعد اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہمارے اندر روح موجود ہے۔ مختصر اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے
کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار، انسان کی سانس کا آنے جانے کا دار و مدار، انسان کی حسیات کا دار و مدار روح کے اوپر ہے۔ روح اگر انسان کے ساتھ موجود ہے تو وہ آدمی عقل مند بھی ہے، وہ آدمی بیوقوف بھی ہے، وہ آدمی پاگل بھی ہے، وہ آدمی جینیس بھی ہے، وہ آدمی پہلوان بھی ہے، وہ آدمی بہت اچھا کھلاڑی بھی ہے۔ لیکن اگر روح اس کے اندر سے نکل جائے یا بالفاظ دیگر اس جسم سے روح اپنا رشتہ منقطع کر لے تو پھر آدمی نہ پہلوان رہتا ہے، نہ سپاہی رہتا ہے، نہ فوجی رہتا ہے، نہ کلرک رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہمارے سامنے اس بات کی شہادت ہے کہ ہر وہ آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ رخصت ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر جو روح موجود ہے وہ روح اس مادی جسم سے رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو آدمی کی حیثیت کچھ نہیں رہتی۔ اس آدمی کو یا اس لاش کو یا اس مردہ جسم کو گڈھے میں دبا دیتے ہیں، اس کا نام قبر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہب کے پیش نظر اس کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو چیر کووں کو کھلا دیتے ہیں۔ کسی بھی حال میں اس جسم کی طرف سے اپنی کوئی مدافعت نہیں ہوتی۔ ایک پہلوان ہے، اس کے اندر سے روح نکل جائے وہ بھی بیکار ہے۔ ایک موٹا آدمی ہے، اس کے اندر سے روح نکل جائے وہ بھی بیکار ہے۔ ایک دبلا سوکھا آدمی، اس کے اندر سے روح نکل جائے وہ بھی بیکار ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر روح نہ ہو، انسان کھانا کھائے گا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے جواب دیجئے۔ اگر انسان، زور سے سارے لوگ، اگر انسان مردہ ہو جائے، اس کے اندر روح نہ ہو، وہ کھانا کھائے گا؟ اگر روح نہ ہو وہ کشتی لڑے گا؟ اگر روح نہ ہو وہ سوئے گا؟ اگر روح نہ ہو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا؟ اگر روح انسان کے اندر نہ ہو تو اس کو گرمی سردی لگے گی؟ اگر روح انسان کے اندر نہ ہو تو وہ کسی محکمے کا افسر بنے گا؟ اگر انسان کے اندر روح نہ ہو وہ چلے گا، پھرے گا، بات کرے گا؟ کیوں نہیں بات کرے گا؟ روح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فی الواقع روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک اس مادی جسم کو روح سنبھالے رہتی ہے، مادی جسم حرکت کرتا ہے، اور جب روح اس مادی جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب روح اس مادی جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ مردہ ہو جاتا ہے، یعنی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، ذرا بات تلخ ہے لیکن حقائق ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا،
اب آپ اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کو پانی پلا سکتے ہیں، اس کو چلا پھرا سکتے ہیں، اس کو اگر آپ برا بھلا کہیں وہ آپ کو جواب دے گا، اس کے آپ سوئی چبوئیں وہ سسکاری بھرے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ زید بکر عمر کیا ہیں؟ جسم تو کوئی چیز نہیں ہوئی، جسم اسی وقت تک جسم ہے جب تک روح نے اس کو سنبھالا ہوا ہے اور روح اس کو حرکت دے رہی ہے۔ اب ایک آدمی زندہ ہے، ایک آدمی مردہ ہے، ایک آدمی یہاں لیٹا ہوا ہے زندہ، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے مردہ۔ تو مردے میں اور زندے میں کیا فرق ہے بھائی؟ کیا فرق ہے جی؟ زور سے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے حلق میں پانی ڈالیے، آپ پوری مشق ڈال دیجئے، اس کے حلق سے نیچے پانی اترے گا؟ کیوں؟ تو پانی کس نے پیا؟ اسی صورت سے میں کھانا کھاتا ہوں، اب میں مر گیا، آپ بہترین کھانا میرے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک چاول حلق سے نیچے نہیں اترتا، کیوں؟ روح نہیں ہے۔ ایک آدمی اسکول جاتا ہے اور وہاں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، کیا وہ آدمی پڑھ سکتا ہے؟ یا اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، اس کو پڑھا سکتے ہیں کوئی لفظ؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو اب میرا سوال آپ تمام حضرات و خواتین سے، بچوں سے، بڑوں سے یہ ہے کہ ہم جو حرکت کرتے ہیں اس جسم کے ساتھ، دراصل حرکت کون کرتا ہے جی؟ روح حرکت کرتی ہے، اس لیے کہ روح اگر جسم کے اندر موجود نہیں ہوگی یا جسم کے ساتھ موجود نہیں ہوگی تو اس جسم میں نہ حرکت ہوگی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ تکلیف کا احساس ہوگا۔ تو اب یہ بات بتائیں کہ آپ، میں، زید، بکر، عمر، پھر واقع ہم کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ اور جسم کیا کیا ہوا پھر؟ اگر ہم سب روح ہیں تو جسم بھی تو ہمارا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ چلیے یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی، روح کا لباس ہے۔ اب لباس کی حیثیت سے اگر ہم اس مسئلے کو، میں بہت مختصر بات کروں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائے نہیں۔ اگر انسان اس بات کا تجزیہ کرے کہ میری پیدائش، میرا بچپن، میری جوانی، میرا بڑھاپا کب ہے؟ کب ہے؟ جب جسم کے اندر یہ جسم کے ساتھ روح ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب پھر کیا ہوئے جی؟ سب بولو بھائی زور سے۔ تو روح کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ۔ اب جب تک ہمارے اندر روح نہیں ہوگی ہم کھانا نہیں کھا سکتے، روح نہیں ہوگی تو ہم پانی نہیں پی سکتے، روح نہیں ہوگی تو ہم شادی نہیں کر سکتے، روح نہیں ہوگی تو ہمارے بچے نہیں ہوں گے، روح نہیں ہوگی تو ہم سو نہیں سکتے، روح نہیں ہوگی ہم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، روح نہیں ہوگی ہم یونیورسٹیاں نہیں بنا سکتے، کالج نہیں بنا سکتے، اسکول نہیں بنا سکتے۔ تو اس مسئلے کو ہم کس طرح حل کریں کہ پھر واقع ہم کیا ہیں اور یہ ساری مخلوق، زمین پہ 6 ارب مخلوق کیا ہے؟
کیا ہے 6 ارب مخلوق، روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ تسلیم کر لیا گیا، اور تسلیم کرنا ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر روح ڈال دی، جب تک روح رہتی ہے جسم حرکت کرتا رہتا ہے، اور جب روح اس جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو جسم بھی کیا ہوتا ہے، زور سے ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے خود ہی اس کا فیصلہ کرنا، تو پھر ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری اصل کیا ہے؟ تو کیا ہمیں اپنی اصل سے واقف ہونے کے لیے وہ راستے تلاش نہیں کرنے چاہیے جن راستوں پر چل کر ہم اپنی اصل سے واقف ہو جائیں؟ کیوں بھائی چاہیے؟ نہیں زور سے بولا آپ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتہ نہیں۔ یہ مرنے جینے کی باتیں ہیں، آپ بھی دیکھیں مرتا ورتا کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی اتنا جینا ہے، مرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، ایک حقیقت ہے۔ وہ تو جیسے اب یہاں سے آپ کو جانا ہے لاہور، ایسے ہی یہاں سے وہاں بھی جانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کس بنیاد پر یا کن ستونوں پر کھڑی ہے، وہ کون سی کیا چیز ہے؟ روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ ہم اپنی اصل سے واقف ہونے کے لیے جدوجہد نہ کریں؟ ہم اپنی اصل سے واقف ہونے کے لیے ایسے لوگ تلاش نہ کریں جو لوگ ان حقائق سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ واقف ہیں؟ کیوں بھائی کرنا چاہیے، لیکن آپ ہاتھ اٹھائیں جن لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 ہاتھ ہیں، اور یہاں میرا خیال ہے 10,000 آدمی سے زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ جب ہم اس دنیا میں ہمیں نہیں رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ حساب میں اگر ہم فیل ہو گئے تو سزا بھی بھگتنی ہے، اور حساب اگر صحیح ہو گیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اس زندگی سے واقف ہی نہیں ہیں، جو زندگی اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا دین دنیا کا نقصان نہیں ہے؟ جو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دین کا بھی گھاٹا، دنیا کی بھی گھاٹا، کھلا گھاٹا۔ میں زیادہ آپ حضرات کے ذہنوں پر، دماغوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں صرف اتنی بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، آپ کے تفکر میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ مادی جسم لباس ہے، روح کا لباس ہے۔ روح نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک جسم بنایا، اور اس جسم کی تمام حرکات و سکنات، تمام تقاضے
روح نے اپنے پاس محفوظ رکھے. دیکھیے آدمی مر گیا, اس سے بھوک لگتی ہے؟ کیوں بھوک لگتی ہے؟ پیاس لگتی ہے؟ چوٹ لگتی ہے؟ شادی بیاہ ہوتا ہے کسی مردے آدمی کا؟ بچے ہوتے ہیں؟ کاروبار کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ مرا ہوا آدمی کیا کرتا ہے جی؟ مرا ہوا آدمی کچھ بھی نہیں کرتا, بیکار ہو جاتا ہے. اس کا ایک ہی مصرف ہے, اسے قبر میں دبا دو, منو مٹی ڈال دو اس کے اوپر, اس کو جلا دو جیسے لوگ جلاتے ہیں ہندو لوگ, اس کو جانوروں کو کھلا دو, یا کوئی بھی شکل اختیار کرو, لیکن جسم کی طرف سے اپنی کوئی مدافعت نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہوئی؟ تو پھر اصل کیا چیز ہوئی؟ جب جسم کی مدافعت ہی نہیں ہے تو اصل تو وہ چیز ہوئی نا جس کی وجہ سے جسم حرکت کر رہا ہے, جس کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے سردی لگ رہی ہے, جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے محبت ہے, جس کی وجہ سے نفرت ہے, حسد ہے, طمع ہے, لالچ ہے, خلوص ہے, ایثار ہے, شوق ہے, جستجو ہے, ایمان ہے, محبت ہے. یہ سب کب ہے؟ کب ہے یہ سب؟ جب جسم کے اندر روح ہے. اور جب روح نے اس جسم سے اپنا رشتہ توڑا تو اب اس جسم کی کیا حیثیت ہے؟ نہ یہ جسم ہلتا ہے, نہ یہ جسم کھاتا ہے, نہ یہ جسم پیتا ہے, نہ اس جسم کی کوئی شادی کرتا ہے, نہ اس کے بچے ہوتے ہیں, نہ یہ کاروبار کرتا ہے, نہ یہ پروفیسر بنتا ہے, نہ یہ استاد بنتا ہے, نہ یہ شاگرد بنتا ہے, نہ یہ مزدور بنتا ہے, نہ یہ حاجر بنتا ہے, نہ یہ تاجر بنتا ہے. یہ بنتا ہے تو بتائیں کچھ. آپ کی زندگی کا دار و مدار, آپ کی زندگی کی حرکت و سکنات, آپ کی زندگی کے تقاضے, آپ کی زندگی میں محبت, اخلاص, پیار, بغض, حسد, یہ کب ہے؟ کب ہے؟ زور سے بولیں. جب آپ کے جسم کے اندر روح ہے. اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے, جب روح جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے, تو اب اس جسم کا مصرف کیا ہے؟ کیا ہے اس جسم کا مصرف؟ جی بھائی بتائیں. بھائی ہندو لوگوں کے یہاں یہ مصرف ہے کہ وہ جلا دیتے, مسلمانوں میں, عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اس کا یہ مصرف ہے کہ وہ گڈھے میں ڈال دیتے ہیں اور قبر بنا دیتے ہیں. پارسی لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کنواں بنا رکھا ہے, اس کنویں کے جال میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر 10-12 یہ زیادہ دہی کے, وہ کیا کہتے ہیں, دہی کا کیا ہوتا ہے وہ کنڈا, وہ کنڈے ڈال دیتے ہیں, وہ آگے کوے اور گدھ کھا جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد یعنی جسم جب اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لے, اس وقت اس جسم کی کیا حیثیت ہے, کیا کیفیت ہے, کیا اس کا مصرف ہے؟ بتائیں. کوئی مصرف نہیں ہے. اگر ایک آدمی ہے وہ مر گیا, اس کو قبر میں آپ نہیں ڈالیں گے, ایسے ہی پڑا رہے گا, کیا ہوگا بھائی؟ گل جائے گا, سڑ جائے گا, بدبو آئے گی, تعفن ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی جسم کے احترام کے لیے اس کی قبر بنائی جاتی ہے تاکہ وہ سڑان اور بدبو باہر نہ نکلے. انسانی جسم کے احترام کے لیے
پارسی لوگ اسے جلا دیتے ہیں. انسانی جسم کے احترام کے لیے کچھ لوگ چیر کبوں کو کھلا دیتے ہیں. ایک بات یہ بتائیں، جب آپ نے میں مر گیا اور میری قبر بن گئی اور قبر میں مجھے آپ نے اتار دیا، مانو مٹی میرے اوپر ڈال دی، 1 مہینے کے بعد قبر کھولے یا 2 مہینے کے بعد قبر کھولے تو وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا بھائی؟ جہاں ڈاکٹر لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کیا ملے گا؟ زور سے بولو، میں ذرا بوڑھا آدمی ہوں، کم سنتا ہوں. جی، ہڈیاں ملیں گی، چلے اچھی بات ہے. اور 6 مہینے کے بعد کھود کے دیکھے قبر کو، پھر کیا ملے گا؟ مٹی ملے گی. تو اب یہ جو مٹی بنی، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ جسم جو ہے، میرا یہ جو جسم ہے، اس کی حیثیت کیا ہوئی؟ مٹی ہوئی. اب اس کا مطلب یہ ہے، میں مٹی کا ایک کھلونا بناتا ہوں اور مٹی کا وہ کھلونا ایک آدمی کی شکل کا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ بھی ہیں 2، اس کے پیر بھی ہیں، اس کا سینہ بھی ہے، اس کی کمر بھی ہے، اس کا سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، گردن بھی ہے. ایسی تصویر بن سکتی نہیں؟ جی بن سکتی؟ ایک آدمی کی تصویر تو بنا سکتے ہیں نا. اب اس کے اندر میں نے چابی ڈال دی، وہ چابی میں اس کو بھر دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ جی چلے گا، آواز بھی نکالے گا. وہ چابی میں نکال لیتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ جی اس کی حیثیت ڈیڈ باڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی ہوا نا. تو انسان کی مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک روح ہے، یعنی چابی ہے کھلونے میں جس کا نام آدمی ہے، تو آدمی میں حرکت ہے، آدمی چل رہا ہے، آدمی رو رہا ہے، آدمی غصہ کر رہا ہے، آدمی محبت کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے. اور جب وہ چابی نکل گئی اس کے اندر سے، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کا کھلونا ہے پورا، اس کے اندر چابی بھری ہوئی ہے، اب چابی اس کے اندر سے نکال لیا آپ نے، کیا ہوگا؟ بھائی خاموش کیوں ہو گئے کوئی؟ جی بیکار ہو جائے گا، گر جائے گا. تو ایک انسان ہے، آدمی ہے، اس کے اندر روح ہے. اب اس کا نام میں مثال کے طور پر چابی رکھتا ہوں. اس روح کو نکال لیا جائے، اب کیا ہوگا؟ اس کھلونے میں اور اس آدمی میں کیا فرق ہوا؟ جی کوئی فرق نہیں. تو میرا آپ حضرات سے سوال یہ ہے کہ میں آپ زید بکر عمر جتنی بھی یہاں مخلوق ہے اللہ کی، جو چل رہی ہے، پھر رہی ہے، غصہ بھی کر رہی ہے، محبت بھی کر رہی ہے، ایثار بھی کر رہی ہے، سخاوت بھی کر رہی ہے، وہ کب کر رہی ہے؟ آدمی سخاوت کب کرتا ہے؟ جی جب اس کے اندر روح ہوگی. آدمی بخیل کب ہوتا ہے؟ یعنی زندگی کی کوئی بھی حرکت، پیدائش سے لے کے مرنے تک کوئی بھی حرکت اس وقت ہے جب آدمی کے اندر روح ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا بھائی میرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ فی الواقع ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اس کا آپ فرمائیں گے کہ جو روح ہے. اب دوسرے طریقے سے میں پوچھتا ہوں کہ ہماری اصل کیا ہے؟ روح ہے. تو کیا آدمی کو اپنی اصل سے واقف نہیں ہونا چاہیے؟ یہی روحانیت ہے. اگر آج انسان اس دنیا میں اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر وہ اپنی روح سے واقفیت حاصل نہیں کرتا وہ آدمی ہے. آدمی اور انسان میں یہ فرق ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اتنا ہی بس میں نے عرض کرنا تھا، اور آپ سے نہایت محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اپنے جسم کا اور جسم کو حرکت دینے والی شے کا موازنہ کریں، اور موازنہ کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا اس جسم کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یا اس جسم کو چلانے والی شے روح کو بھی سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ زور سے بولیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اپنی اصل کو سمجھنے کی ہمت و توفیق، جذبہ، ذوق، شوق عطا فرمائے. تو ہمارے لیے راہ نجات ہے. اور اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصل یعنی روح کو نہیں سمجھا تو پھر بھائی میرا آپ کا سب کا اللہ حافظ ہے. میری آپ سب حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس جسم کی جو خواہشات ہیں، اس جسم کے جو جذبات ہیں، اس جسم کی جو تحریکات ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کریں، تلاش کریں کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے. اور جب میرا باپ، دادا، نانا مر جاتا ہے تو اس کو خیال کیوں نہیں آتے؟ وہ اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ وہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھے قبر میں کیوں ڈال کے جا رہے ہو؟ جب اس کو نہلانے کے لیے لٹاتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی مجھے اس طرح بے آبرو کر کے نہلا رہے ہو؟ کیوں نہیں کہتا؟ روح نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصل یعنی روح کو سمجھنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس تلاش اور کوشش کا ثمرہ آپ کو اگر کہیں ملے گا تو وہ قرآن پاک سے ملے گا. قرآن پاک میں وقت بہت کم ہے ورنہ میں اور عرض کرتا. قرآن پاک میں مکمل تفصیل ہے اس بات کی کہ روح کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ.